إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج اس خطبہ جمعہ میں جو مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا، کتاب و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا، جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اسراء اور معراج، اس کی حقیقت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق یعنی سبق۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت یعنی 15ویں پارے کی سورت کی سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں اسراء اور معراج کس کو کہتے ہیں اس حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس سے کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، کس ریفرنس میں، کس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا تھا۔ سب سے پہلی بات، اسراء کس کو کہتے ہیں اور معراج کس کو کہتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے،
عربی زبان کے اندر اسرا یسری کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت میں سفر کرنا، رات کے وقت میں چلنا، رات کے وقت میں چلنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اسرا کے معنی ہیں کہ رات کے وقت میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اس کے معنی ہے اسرا۔ اسرا کے معنی یعنی راتوں رات جو مکے سے بیت المقدس تک کا آپ کا سفر ہوا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں عرج یا عرجو کے معنی ہوتے ہیں بلندی کی طرف جانا۔ بیت المقدس سے لے کر کے آسمانی دنیا کی جو سفر ہوئی، ساتوں آسمان کا جو آپ نے سفر کیا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ یہ اسرا اور معراج یہ دونوں الفاظ کے معانی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے معجزات آپ کو دکھلائے۔ جن معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ جس کو کہا جائے گا وہ اسرا اور معراج کا معجزہ ہے۔ یہ بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ اسرا اور معراج جو کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیفور اس سے پہلے کے جو حالات ہیں اس کو آپ اس ریفرنس کو آپ سمجھنے کی پہلے کوشش کریں، پھر ہم اس کے آگے کے مراحل کو ہم بیان کریں گے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اسرا اور معراج کرایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے تھے، بہت سارے امتحانات کے مرحلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ ان آزمائش اور امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کی تسلی کے لیے اللہ نے آپ سے آپ کو قریب کیا، اپنا تقرب اللہ رب العالمین نے آپ کو نصیب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلام ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع اسرا اور معراج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن تھے، صحابہ تھے، ان لوگوں کا مکے والوں نے سماجی بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سماجی بائیکاٹ کر رکھا تھا اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال کی مدت تک چلا، جہاں پر مسلمان اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل سماجی بائیکاٹ، جو کہ عہد نامہ لکھ کر کے، بائیکاٹ نامہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ کوئی مسلمانوں سے نہ لین دین کرتا، نہ بات چیت کرتا، نہ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق اور کمیونیکیشن رکھتا، بلکہ مستقل طور پر بائیکاٹ ہو گیا تھا، سماجی بائیکاٹ۔ اور یہ 1 دن 2 دن نہیں، 3 سال کی مدت اللہ اکبر صحابہ کرام نے گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایات ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو ہم نے ان ایام میں، ان دنوں میں درخت کے اتنے پتے کھائے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، ضرورت کے لیے جاتے تھے، تو جانوروں کی مینگنیوں کی طرح سے ہمارے قضائے حاجت ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماجی بائیکاٹ کا معاملہ ختم ہوا، باہر ابھی نکل کر چند دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہر وقت لگے رہتے تھے، ہر وقت آپ کی اور آپ کی دین کی اور دعوت کی ہر وقت وہ مدد کرنے کو تیار، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو چچا آپ کا سہارا بنے ہوئے تھے، دشمنوں کو ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی آپ کی طرف غلط نظر اور غلط ہاتھ اٹھانے کی، آپ کے چچا کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے،
بہت درد محسوس کیے اپنے اندر اور بہت غمگین اور غم زدہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے غمگین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، غمگین اور دکھ زدہ اس بات سے ہوئے کہ چچا کو ایمان اور ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! جس چچا کو اس قدر کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیں، لیکن آخرکار انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی اور ہدایت کے بغیر کفر پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ اس بات کا بڑا دکھ، بڑا درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ ابھی چچا جو ہمدرد اور غمخوار تھے، ان کا انتقال ہو کر کے چند دن اور چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی شریک حیات اللہ اکبر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ذرا غور کریں کہ کس مرحلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی یعنی جو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی، آپ سے نکاح کر کے اپنی ساری دولتیں آپ کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ آپ ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ظاہری بازو اور سہارے جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے دنیاوی اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی دعوتی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو مزید اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آپ مکہ چھوڑ کر کے قریب کا شہر جو طائف ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ جب طائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کے شر پسندوں نے، وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے شر پھرے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ظالمانہ معاملہ کیا۔ آپ کی ایک نہ سنا، آپ کی دعوت نہ سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں کی بارش کی اور اتنا برا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی شریف آدمی کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیے پے در پے امتحانات ہو رہے ہیں، مصائب اور مشکلات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف والوں کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے فرشتے آ گئے، ملائکہ آ گئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ حکم دے دیں، ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ہم پیس دیں گے۔ لیکن آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی جگہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی ہے، مجھے نہیں سمجھتی ہے، مجھے نہیں پہچانتی ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ اور ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر باقاعدہ جن قبیلوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا وہی قبیلے کے لوگ ایمان لائے بعد کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف سے جب زخمی حالت میں واپس لوٹ رہے تھے، بالکل نڈھال تھے، غموں میں چور تھے، اللہ اکبر، زخم پر زخم لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مکہ آ رہے تو مکے والوں نے آپ کو داخل ہونے سے منع کر دیا۔ کہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر ہماری اجازت کے بغیر گئے تھے، ہم مکے کے اندر آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے کے اندر ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت روئے۔ صحیح بخاری کے اندر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، تقریباً ایک صفحے کی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا اور انہی مشرکوں میں سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کون ہے جو محمد کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا، ہمارے جوار میں آپ داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے مسائل ہوئے تھے، آپ بہت رنجیدہ تھے، بہت غمگین تھے۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحم و کرم کی بارش کی، آپ کے اوپر انعام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے۔
حتیم کے اندر مکے کے اندر آپ سوئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور یہاں سے سمجھیے اسراء اور معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. لے جانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ آپ کے سینے چاک کیے گئے. آپ کا سینہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک اسراء اور معراج یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو باہر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور فرشتے جو جنت سے ایک طشت میں علم اور حکمت سے بھرا ہوا جو چیز لائے ہوئے تھے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو آپ کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا. اب اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیوں چاک کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے سے پہلے. تو یہاں پر ایک بات اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہاں کا جو عالم ہے، ایک عالم الگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے عالم کے اندر، ایک دوسری دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے تھے. تو وہاں کے احوال، وہاں کے کوائف، وہاں کی تمام چیزوں کو آپ کے دلوں کے اندر برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام آپ کے ساتھ کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کرایا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی جانور جو سب سے تیز رفتار انسانی تاریخ کا سب سے تیز رفتار سواری جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے بیت المقدس لے جایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یعنی انبیاء کرام کی امامت کی اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی جانور کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا میں ایک ایک اسٹپ بائی اسٹپ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام جنہوں نے آپ کا استقبال کیا اور کہا مرحبا بابن صالح کہ اے میرے بیٹے تمہیں استقبال ہو، خوش آمدید ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. پھر دوسرے آسمان پر جب پہنچے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا. تیسرے آسمان پر جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان تمام لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا جو آخری بارڈر جہاں اس کے آگے اللہ کے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں فرشتے رک گئے یعنی جبریل امین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب یہاں سے آپ آگے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھیں اور اللہ رب العالمین سے آپ ہم کلام ہوئے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء اور معراج کے اندر کیا کچھ دیا اب وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ اس سفر کے اندر کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ عبرت کی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں. آپ نے یہاں تک اسراء اور معراج سے پہلے کا ایک پس منظر آپ نے سنا، بیفور حالات کیسے تھے، پھر آپ کا سفر کی جو شروعات ہوئی وہ آپ نے سنا. اب یہاں پر کیا کچھ آپ کو دکھلایا گیا. تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. جبریل امین جو اس سے پہلے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کسی صحابی کے شکل میں، کسی انسان کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے، لیکن اصلی حالت میں 600 پروں کے ساتھ حضرت جبریل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل امین اگر اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق اور مغرب پورا اندھیرا اور تاریک ہو جائے. اللہ اکبر، اتنے بڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے. دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں پر بیت معمور. بیت معمور کیا ہے؟ یہ بیت معمور یہ اللہ کے فرشتوں کا عبادت خانہ ہے.
اللہ کے فرشتوں کا عبادت خانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ میں 70,000 اللہ کے فرشتے اس گھر کے اندر عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا ہے اس کے اندر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اسے چانس نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، وقت مختصر ہے اس لیے میں شارٹلی طور پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ جہنم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخون تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخون ہیں، اور اس ناخون سے اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو زخمی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خون کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے فرشتوں سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کا جو لوگ کہ دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے رہتے تھے، عیب جوئی میں عیب ٹوہی میں لگے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی غیبت کرنے سے، برے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور کہا ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اے لوگوں جو اس طرح کا کام کرتے ہو، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر یہ کام ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایسا برا کام ہے جو انسان کو یہ کام کرنے پر کل قیامت کے دن مجبور کرے گا۔ لہذا ہم اور آپ، یہاں پہ خواتین بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اگر ہم کسی کی غیبت اور برائی اب تک کر رہے تھے، آج اللہ کے لیے توبہ کرو اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر، اس جگہ پر، کہ آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ فائدہ کیا ہے کسی کی غیبت کر کے، برائی کر کے؟ اس سے ہمیں ملنے والا کیا ہے میرے بھائیو؟ ہماری آخرت ہی تو برباد ہوگی۔ لہذا ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا منظر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اندر دکھایا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آگ کی کینچی سے، آگ کے سیزر سے ان کے منہ کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کو تو بھلائی کا، اچھائی کا، اچھے کام کا حکم تو دیتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، خود ان باتوں پہ اپنی زندگیوں میں عمل کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جہنم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر دکھلائے گئے، پھر جنت کے بہت سارے خوشنما اور بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظر دکھائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طرح سے جنت اور جہنم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا، یہ سفر آپ کا روحانی اور جسمانی سفر تھا، یہ آپ کا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت پر مبنی یہ ساری کی ساری چیزیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ ہی حصوں میں اتنا لمبا سفر، جبکہ اس زمانے کے اندر مکہ سے بیت المقدس کا سفر تقریباً 40 دن کا ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے کچھ حصوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا کام اللہ تعالیٰ نے کرا کر پھر واپس آپ کو مکہ اللہ تعالیٰ نے پہنچوا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہو کر کے صحابہ کرام کے درمیان اس باتوں کو بیان کیا تو اس محفل کے اندر اس بات کو سننے والوں میں ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے اور لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، کہا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ابو جہل اس بات کو اعلان کرتے ہوئے گلیوں میں دوڑتے ہوئے باہر گیا۔ راستے میں اچانک ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا ابو بکر یہ بتلاؤ کہ کیا کوئی شخص ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ناممکن ہے۔ کہا تمہارا ہی ساتھی تو کہہ رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر میرے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا، اس سے پہلے تک ابو بکر تھے، لیکن اس بات کی تصدیق بغیر سوچے سمجھے من
عنہ انہوں نے کی اور کہی تو اس کے بعد ہی انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے امتحان لیا، آپ سے پوچھا، بیت المقدس جو لوگ گئے ہوئے تھے بیت المقدس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ساری چیزیں، جن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا ساری چیزوں کا جواب دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ایک قافلے راستے میں آ رہے تھے اس کی بھی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میں نے تمہارے قافلے کو راستے میں دیکھا، فلاں دن فلاں وقت میں مکہ پہنچنے والا ہے، اور بالکل اس کے مطابق ان کا قافلہ وہاں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بالکل آئینے کی طرح آپ کو دکھلا دیا۔ اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب دنیا ترقی نہیں کی تھی۔ ترقی کیا چیز ہوتی ہے، سائنس کیا چیز ہوتی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج تو دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے اور دنیا بہت تیز رفتار ہو چکی ہے۔ ان حقیقتوں کو سمجھنا انسان کے لیے یا انسانی عقل میں جانا کوئی مشکل سی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دو عظیم پیغامات دیے گئے، دو عظیم پیغامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دیے گئے۔ ایک پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور دوسرا پیغام اللہ کے فرشتوں کی طرف سے۔ پہلا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا، میرا سلام آپ اپنی امت کو سنائیں اور آپ اپنی امت کو بتلائیں کہ جنت ایک چٹیل یعنی ایک خالی میدان کی طرح ہے۔ اس جنت کو آباد کرنے کے لیے وہ ان کلمات کو بار بار پڑھتے رہیں، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں درخت اگائے گا، ان کی نیکیوں کو اس کی جنت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آباد کرے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ آسان کلمات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو پیغام دیا تھا۔ یاد رکھیں اور کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پڑھیں ان کلمات کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ کس کے نام؟ امت محمدیہ کے نام یہ پیغام ہے۔ اس پیغام کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی تکلیف کا کام ہے؟ کوئی وقت لگا؟ کسی بھی وقت آپ پڑھیں۔ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام، دوسرا میسیج جو تھا وہ یہ کہ اللہ کے فرشتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میرا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی ہوئی، جدھر سے بھی ہوئی، تو فرشتوں کی جماعت نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہیں کہ وہ پچھنا لگوائیں، ہجامہ کروائیں۔ پچھنا، ہجامہ طرفی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہجامہ اور پچھنے کا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت فائدہ رکھا ہے میرے بھائیو۔ یہ ہجامہ اور پچھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک سنتی علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، لہذا بہت ساری امراض کا اس میں حل ہے، بہت ساری بیماریوں کا حل ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ فائدہ رکھا ہے، لہذا فرشتوں کی ہر جماعت نے مجھے اس بات کی تلقین کی کہ اپنی امت کو کہیں کہ آپ یہ علاج کو اپنائیں۔ لہذا بہت ساری ایسی بیماریاں جو آپ جس سے پریشان ہو چکے ہیں، اس سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کے ذریعے سے آپ کو شفا یابی عطا کرے۔ تو یہ دو پیغام تھا، اور 3 انعامات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ 2 میسیج تھا اور 3 انعامات تھے، 3 بڑے بڑے گفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ پہلا گفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، 50 وقت کی نماز۔ 50 وقت کی نماز، جس کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے کرتے یہ 50 وقت کی نماز 5 نمازوں پر آ کر کے رکی، اور الحمدللہ ان 5 نمازوں کا ثواب ہمیں 50 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ لہذا ایک پیغام یہ تھا۔ دوسرا اللہ کی طرف سے جو انعام تھا، وہ دوسرا انعام یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں،
سورہ بقرہ کی آمن الرسول سے آخری جو 2 آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی رات میں دیا گیا، یہ آپ کو انعام کے طور پر دیا گیا۔ جو بندہ بھی ان 2 آیتوں کو پڑھ کر کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ہر مکر سے، ہر شر سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی درکار نہیں، اس میں کوئی لگنے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کر کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ کتنے لوگوں کی شکایت ہے، کتنی خواتین کی شکایت ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں۔ ان دعاؤں کا، ان آیتوں کا اہتمام کریں، خود بخود زندگی کے اندر سکون کی نیند آئے گی، نیند کی گولی بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر اور وہ قوت اس کے اندر رکھا ہے۔ اور تیسرا انعام جو اس امت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انعام، وہ اور بڑا انعام ہے۔ وہ انعام اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے اندر شامل کرے، آمین کہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ کی امت کا جو شخص بھی خالص توحید پر قائم رہے گا، خالص توحید پر قائم رہے گا، اور اس نے اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیا، زندگی کے اندر کبھی بھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید پر موحد بن کر کے جو شخص زندہ رہا، قائم رہا، اور توحید کی حالت میں اس کی موت ہوئی، تو میں اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا میں اس کو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگیوں کو میرے بھائیوں شرک کی آمیزش سے ہم بچائیں، اپنی زندگیوں کو شرک کی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات و خرافات کی نجاستوں سے اپنی زندگیوں کو ہم بچائیں میرے بھائیوں۔ کیا زندگی کا فائدہ جو زندگی شرک میں گزرے 40 سال 50 سال 60 سال اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا ہم شکار ہو جائیں؟ میرے بھائیوں کتنے نادان ہیں وہ لوگ، اللہ اکبر، جو لوگ شرک کی گندگیوں میں اندھے بن کر کے، بہرے بن کر کے مردوں کے پاس، قبروں کے پاس جا کر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا سمیلن چل رہا ہے، ولیعوذ باللہ، قریب میں ہی دیکھ رہے ہیں نا آپ، وہاں پر قبروں پر جا کر کے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، کون سی بے حیائی نہیں ہو رہی ہے۔ ایمان اور عقیدہ اس کا نام ہے کیا؟ کیا جس کے اندر توحید اور موحد انسان ہوگا وہ ایسا کام کر سکتا ہے کیا؟ اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں آ کے اپنا سر رکھو۔ یہ قبر والے کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ سب غیروں کی مشابہت ہے، یہ سب پیٹ پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب اپنی دنیا کی دم سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا بیوقوف مت بنو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں آخری بات، ان تمام چیزوں سے میں نے جو کہا کہ سبق کیا حاصل ہوتا ہے، کیا میسیج حاصل ہوتا ہے، میں نے آپ کو ساری باتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا۔ آخری بات، ان اسراء اور معراج سے 2 سبق حاصل ہوتا ہے، 2 نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ پہلا نصیحت، پہلا اسٹیج یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آزمائش اور امتحان جتنا بڑا ہو، اس کا انعام اللہ کی طرف سے بہت بڑا ملتا ہے۔ اگر اس آزمائش اور اس امتحان پر ہم نے صبر کیا تو اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے اوقات ہمارے بزنس میں نقصان، ہمارے صحت میں خرابی، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب خوشیاں دیتا ہے تو ہم دل سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں نے صبر کیا تھا، میں نے اللہ ہی سے صرف مانگا تھا، اللہ نے آج مجھے سکون دیا، اطمینان دیا۔ تو اللہ کے رسول کو دیکھیے کتنے امتحانات سے گزرنا پڑا، اور اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا تقرب اللہ رب العالمین نے آپ کو نصیب کیا، کتنا بڑا اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے، خود سے ہم کلامی کا اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ اور دوسری بات جو ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں، دوسرا میسیج، جب کبھی زندگی میں آزمائش کا وقت آئے، امتحان کا وقت آئے، دکھ درد کا وقت آئے، غموں کا وقت آئے، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، اللہ کے سامنے گر گرانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا امید اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں سمجھنا۔ ہمیں زندگی میں ہر حال میں اللہ ہی سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، لیکن بالخصوص ایسے حالات میں انسان ڈگمگا جاتا ہے، شیطان پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور اللہ ہی سے ہر
طرح کی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کچھ باتیں تھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ میں نے یہ موضوع کیوں آپ کے سامنے بیان کیا؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ضرور ہے، لیکن شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل فضیلت کے اعتبار سے کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی عمل کے طور پر، فضائل کے طور پر روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ساری کی ساری روایتوں کو علامہ ابن حجر اور دوسرے علماء نے کہا کہ ساری کی ساری موضوع من گھڑت روایات ہیں، موضوع من گھڑت روایات۔ کسی ایک رات کو، کسی ایک دن کو روزے کے طور پر عبادت کے لیے خاص کرنا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اور 27 رجب کی رات کو یعنی اسراء اور معراج سمجھ کر کے اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل یہ خرافات ہے اور بدعت ہے، جبکہ اسراء اور معراج کی تاریخ میں بھی بہت زیادہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، لہذا یہ کوئی یقینی اور تعینی دن جب نہیں ہے تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شرعی اعتبار سے یعنی فضیلت کے حامل دن میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کیا میں نے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اسراء اور معراج سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی اور کچھ حالات حاضرہ سے متعلق ایک دو باتیں، وقت ہو چکا ہے مکمل، میں بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جس ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً ہم 1-2 مہینے سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کہ پردے کو لے کر کے کافی مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں ابھی تک کورٹ نے بھی اپنا کوئی واضح فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا ہے، بلکہ ان سنوائی کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے ہمیں توکل اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ حق کی جیت ہوتی ہے اور حق ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ المستعان۔ میرے بھائیو، اس ملک کے اندر مختلف قسم کی تہذیبیں اور کلچر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کلچر اور اپنی اپنی تہذیب پر عمل کرتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن مسلمانوں کو بالخصوص ہر معاملے میں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی ایک ایک چیز کو سمجھیے نشانہ بنا کر کے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایسے حالات میں کہ پردہ، اسلامک پردہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی امت کے عورتوں سے آپ کہیں کہ وہ پردہ کریں، پردے کے اندر وہ ڈھپ جائیں، پردے کے اندر وہ ملبوس ہو جائیں۔ لہذا یہ اللہ کا حکم ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں پردہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے پردے کے اندر چھپانا ہے۔ پردے کی جو بات آتی ہے تو ہم صرف عورتوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ پردے کا اسلام نے حکم دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں، اپنے آپ کا پردہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے جسم کی تمام چیزوں کے پردہ کریں۔ پردے کے معاملے میں 2 بات یاد رکھیں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم خود اپنی زندگیوں میں اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان معاملات کے اندر ہماری طرف سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، 2 طرح کے رشتے ہیں، ایک محرمات الابدیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ محرمات الابدیہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے جو وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں وہ عذر ختم ہونے کی وجہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کو محرمات الابدیہ کہتے ہیں۔ جیسے ماں سے زندگی میں کبھی انسان نکاح نہیں کر سکتا ہے،
ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح سے پھوپھی ہے، یعنی ہمارے باپ کی بہن، زندگی میں کبھی اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا کوئی، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا کوئی، اپنی بیٹی سے کوئی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح اپنی نانی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، دادی سے کبھی کوئی اپنی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتا. یہ محرمات الابدیہ ہیں. ان کے ساتھ مرد جن کے رشتے حرام ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ مصافحہ کر سکتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ ان لوگوں سے ملنا، بات کرنا کوئی حرج نہیں، بے تکلفی ہو سکتی ہے. لیکن ان لوگوں سے جن سے وقتی طور پر تو حرام ہے لیکن بعد میں کیا ہے نکاح، جیسے سالی ہے، وہ ہماری زندگی میں لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہو تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کی زندگی سے گزرنے کے بعد یا کچھ ایسے حالات ہونے سے ہو سکتا ہے. اسی طرح سے چچا کی بیٹی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ماموں کی بیٹی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، خالہ کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے سماج کے اندر ان تمام کے لیے ایک لفظ استعمال کر کے سارے پردے کو دور کر دیتے. کیا؟ کزنس ہے ہمارے، اور ان کے درمیان کیسی بے تکلفی ہوتی ہے، کیسی سمجھیے اختلاط ہوتا ہے، کوئی پردے کا خیال نہیں ہوتا ان لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں. لہذا اسلامک پردہ اللہ کا حکم ہے، ایسے لوگوں سے پردہ ضروری ہے، کیونکہ زندگی کے اندر یاد رکھنا صحابہ کرام سے زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین سے زیادہ ہے. پاک باز لوگ دنیا کے اندر اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں کیا؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جب پردہ میں رہنے کا حکم دیا، تو آج جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے دل ہمارے دل کون سا پاک ہے؟ لہذا اپنے آپ کو زندگی کے اندر ان چیزوں میں پردے کا اہتمام کرو. گھروں کے اندر اپنی بیوی بچوں کو پردہ کرنے پر انہیں آمادہ کرو، کیونکہ ایسی بے تکلفی سے زندگی میں ایسے واقعات کبھی رونما ہوتے ہیں جو ایک داغ اگر خاندان میں عورت کے ذریعے سے لگ جائے وہ داغ کبھی دھلتا نہیں میرے بھائیوں، کبھی دھلتا نہیں زندگی کے اندر. اور آج کل ہم فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلمین بھی ہیں، نان مسلمین بھی ہیں، وہاں پر ہم اپنی عورتوں کو دیکھیں کیسی بے تکلفی ہوتی ہے. آج بالخصوص سمجھیے باہر سے سامان ڈلیوری کرنے والے ان لوگوں سے کیسی بے تکلفی ہوتی ہے، والعیاذ باللہ. لہذا ان تمام معاملات کے اندر آپ پردوں کا اہتمام کرو، ان تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو با پردہ رہو. اور آج کی عورتیں جسے پردہ کہا جاتا ہے، پردہ نہیں پردے کا جنازہ ہے. آج برقعے کی شکل میں جس کو شریعت نے کہا کہ اپنے جسم کی پوری حصے کو تم چھپاؤ، لیکن آج پردہ کے نام پہ برقعہ کیا ایک فیشن بن گیا ہے. لہذا آج آپ وہ فیشن پرست برقعوں کو استعمال نہ کریں، بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہر غلط نظر سے، ہر بری نظر سے اپنے آپ کی آپ حفاظت کریں. لہذا آج اس بات کو ہم یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو پردے کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، ہر طرح سے ہم آپ مل کر کے ان کا ہم سپورٹ کریں. ان بچیوں کا، یہ قوم کا مسئلہ ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے، کسی ایک علاقے کا، کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. آج پردے کا مسئلہ اٹھا، کبھی داڑھی کا مسئلہ اٹھے گا، کبھی اور کوئی مسئلہ اٹھے گا میرے بھائیوں. لہذا ہم پہلے پابند ہو جائیں ان تمام چیزوں کے میرے بھائیوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول ہماری زندگیوں کے اندر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورۃ الروم کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اندر جب کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب دشمنان اسلام تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں، تمہارے دین اور شاعر پر انگلیاں اٹھتی ہیں، تو یاد رکھنا اس میں تمہارا ہی دوش ہوتا ہے، تمہارا ہی کردار ہوتا ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. آج یہی ماحول ہے. آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. بہت سارے لوگ کل کے دن کہیں گے اسلام میں داڑھی بھی ضروری نہیں ہے، ہر کوئی نہیں رکھتا ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے کل کے دن نماز ہر مسلمان نہیں پڑھتا، ضروری نہیں ہے. اذان ہر کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ایک کر کے ایسے مسائل اٹھتے جائیں گے میرے بھائیوں. دین کے محافظ بنو، اسلام کے محافظ بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کی توحید
کی امانت کو سمجھو اور شرک کی گندگی اور نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ مسائل کو خود بخود حل کرے گا۔ میرے بھائیو، انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور پردے کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی نوجوان بچے بچیوں کی اللہ ان کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرما، اور اس معاملے میں اللہ ان کو قانونی طور پر اللہ ان کی مدد فرما، ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیو، میں آخر میں ایک اعلان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے مسجد کے بازو میں جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، خواتین کا حصہ، عورتوں کی نماز کا جو حصہ تھا، اللہ کے فضل سے اس کام کو مکمل کیا گیا ہے۔ باقی ابھی بہت سارے کام ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لائق اور قابل الحمدللہ وہ جگہ ہو گئی ہے، اور آج خواتین ابھی اسی سائیڈ میں اسی طرف میں نماز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور نماز اور خطبہ سن رہی ہیں، اسی طرف نماز پڑھ رہی ہیں۔ لہذا میں دل سے ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے جس طرح کا بھی ڈونیشن کیا اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے مسجد کے جو ذمہ دار، اس کے لیے جیسی بھی کوشش کمیٹی کے جو بھی ذمہ دار لوگوں نے رات دن ایک جیسا کر کے بھی اس کام کو مکمل کرایا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ ان سے مسجد کے متعلق جو بھی امور باقی ہیں ان کاموں کو مکمل کروائے، آمین۔ میرے بھائیو، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اور یہ جو کام کیا گیا ہے، آپ کو بتاؤں، قرض بہت سارا باقی ہے، بہت سارے کاموں کا۔ آپ لوگوں سے درد مندانہ اپیل ہے میرے بھائیوں، میری بہنیں، آخرت کے لیے آپ تیاری کر لیں۔ بہت سارے پیسوں کو، بہت ساری چیزوں کا آپ ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، آپ ضرور ڈونیشن دیں مسجد کی کنسٹرکشن کے لیے، ڈونیٹ کریں۔ جو لوگ بھی آپ کے تعلقات میں ہیں ان کو بھی انفارم کریں، ان کو بھی اس معاملے میں ترغیب دلائیں، اور ذمہ داروں سے مل کر کے جس طرح کا بھی تعاون ہو آپ مل کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو ہر ہفتہ ویکلی طور پر آپ کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے اخراجات کے لیے، آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائیوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں کے ذریعے سے مسجد کے اخراجات کو مکمل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال قبول کرے اور بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ خاتون کافی بیمار ہیں اور ایک بچہ جو کینسر کا مریض ہے والعیاذ باللہ، ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أزوة وأهم وأكبر